پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی. اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا، جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے. اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے. انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی. ان کو آپ، ہم جب اتنی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے. یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے. تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتا چلے گی. وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے، میں جواب دہ ہی نہیں ہوں. وہ نیب میں بلاؤ، میں جاتا ہی نہیں ہوں. یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے. یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، واٹر اینڈ پارک منسٹر، وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ. اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے. کوئی دیتا ہے کسی کو، اچھا اگلی بات، کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ. وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی، وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی. اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے. پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی، پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی. پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں، اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں، بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں، اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں، وہ گھر بالکل کنگال کر کے، اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں، اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا. پہلے دن سے شروع ہو گئی جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے، تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا، تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو. تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو. ابھی گورنمنٹ کو 20 مہینے ہوئے ہیں، پہلے دن سے جی فیل ہو گئی. وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ. ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دینی ہے، کوئی کچھ ہے. خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جہادی بھی بن جائیں گے، کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے، اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے. جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی، ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی،
ان کے سر جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ ہو سیز اٹ. کیا کون بات کر رہا ہے؟ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے. لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر، کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اس نے جو طنز کیا، بڑا عاشق رسول بن گیا. دیکھیں یہی آدمی، یہ فارن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے. یہ لبرل ہیں